مصر میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو اپنے بیٹے کو نماز کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ نماز کیا ہے، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز سے کیا ملتا ہے، نماز کیا چیز ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو تبلیغ دیا کرتی۔ جب بیٹا اپنی والدہ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تو نماز پڑھا کرتا، گھر پر نماز پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ والدہ نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ میرا بیٹا باہر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، یا صرف میرے سامنے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ والدہ ایک مرتبہ گئی باہر بازار سامان لینے کے لیے۔ جب واپسی آ رہی تھی دیکھا کہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور ان کا بیٹا مین روڈ پر نماز ظہر ادا کر رہا ہے۔ پھر وہ والدہ آئی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئی۔ جب وہ نماز مکمل کر چکے پھر اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا کہ بیٹا میں آپ کو تبلیغ اس لیے کیا کرتی تھی کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور آج آپ گھر سے باہر ہیں اور گھر کے باہر ہو کر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاتی ہوں، میں خود بھی نماز پڑھتی ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کو میں بتا دوں نماز کے بارے میں لیکن میں خود نماز نہ پڑھوں، یہ نہیں۔ ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کی نیک ولیجہ ہیں، مجھے یہ بتا دیں، میرے پاس ایک سوال ہے۔ پوچھا بتا دیں، پوچھیں۔ اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ تمام مرد تھے، عورتیں نبی کیوں نہیں آئی؟ اللہ پاک نے عورتوں کو انبیاء کیوں نہیں بنایا؟ ایک بھی عورت نبی نہیں ہوئی، بلکہ عورتیں ولی تو ہوا کرتی ہیں، صحابی ہوا کرتی ہیں، لیکن عورتیں نبی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے پیارے انداز میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے نادان، عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی، عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی، بلکہ عورتیں انبیاء جیسی ہستیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور آج ہم اس چیز سے دور ہیں، ہم اس چیز سے بالکل دور ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمارا ہاتھ یہ ہوتا ہے، مانگنے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم ہاتھ اس طرح نہیں کرتے، صرف ہمارا ہاتھ یہ ہے، مانگے، ہم لوگوں سے مانگے، ہم بھیک مانگے، ہم بھکاری بن جائیں۔ اللہ پاک سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کا بنا دے، ہم دینے والے بن جائیں، نہیں، ہم بھکاری والے بن جاتے ہیں۔ اور تعلیم سے اپنے اولادوں کو، اپنے گھر کو تعلیم میں مصروف رکھو۔ تعلیم میں مصروف رہیں گے تو ہر چیز ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرد پڑھا سمجھو ایک فرد پڑھا، اگر ایک عورت پڑھی سمجھو پوری نسل پڑھی۔ اپنے گھر کی عورتوں کو، خواتین کو، مرد حضراتوں، ان کو تعلیم میں مصروف رکھو، تعلیم یافتہ بناؤ۔ وہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی، دینی بھی سکھاؤ، دنیاوی بھی سکھاؤ۔